بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایسے اقوال زرعی کو منتخب کیا ہے جو آپ کی سوچ کو تبدیل کر دیں گے، اور جب آپ کی سوچ تبدیل ہوگی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ میں کبھی چپ رہ کر نہیں پچھتایا، جب پچھتایا بول کر پچھتایا۔ جنت کا حقیقی مستحق وہ ہے جو قربانی کے درجے میں اس کا طلبگار بنے۔ آج کا مسلمان تو خواہش کے درجے میں بھی اس کا طلبگار نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے، اور بدترین وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا؟ اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا؟ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے، دونوں یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ وقت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس کام کا آغاز ہے جسے آپ پورا نہ کریں۔ آج خدا کے نام پر ہر چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے سوائے اس چیز کے جس کی طرف خود رب نے بلایا ہے۔ جہاز بندرگاہ میں محفوظ ہوتے ہیں، مگر جہاز بندرگاہ کے لیے بنائے نہیں جاتے۔ اگر آپ مسائل سے نجات پانا چاہتے ہیں تو انہیں حل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا دشمن وہ ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا نے چیزیں استعمال کے لیے اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ اہم یہ نہیں کہ رمضان میں آپ نے کیا اعمال کیے، اہم یہ ہے کہ رمضان کی تربیت نے آپ کو کیسا بنا دیا ہے۔ معلومات نہیں، حکمت ڈھونڈیے۔ معلومات ماضی کا علم ہے اور حکمت مستقبل کا علم ہے۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کسی معمولی نظر آنے والے انسان کی عزت کرنا آپ کی شرافت کا ثبوت ہے۔ کسی معمولی نظر آنے والے انسان کو ذلیل کرنا آپ کے پست ہونے کا ثبوت ہے۔ جب عام آدمیوں کے قاتل نہ پکڑے جائیں تو خاص لوگوں کی ہلاکت کا سانیہ پیش آ جاتا ہے، اور جب خاص آدمیوں کے قاتل نہ پکڑے جائیں تو قوم کی ہلاکت کا سانیہ پیش آ جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں جانتے۔ کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانیاں غلطی دہراتا رہتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے
جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ منفی انسان کو ہر موقع میں ایک مشکل نظر آتی ہے، مثبت انسان ہر مشکل میں ایک موقع دیکھتا ہے۔ آنے والا کل اس شخص کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج کے دن سے شروع کر دے۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزے دار کے ایک سخت دن کی طرح آخر کار گزر جاتے ہیں۔ یہی رمضان کا اصل سبق ہے۔ جن معاملات میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے پریشان ہونا نادانی ہے، اور جن معاملات میں آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے پریشان ہوتے رہنا زیادہ بڑی نادانی ہے۔ لوگ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ لوگوں کو پریشان اس لیے ہونا چاہیے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ اس دنیا میں سب کچھ کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اہم ترین کام کرنے کا وقت ہر شخص کو دیا جاتا ہے۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر ہے۔ انسانوں کے آدھے مسائل عقل حل کرتی ہے، باقی آدھے مسائل کا حل مضبوط شخصیت ہے جو مسائل کے ساتھ جینا سکھا دیتی ہے۔ بس آپ امید کی شاہراہ کو اختیار کر لیجئے۔ کامیابی کا ہر راستہ اسی راہ سے نکلتا ہے۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ خوشی سب کچھ پا لینے کا نام نہیں، یہ پائے ہوئے میں خوش رہنے کا نام ہے۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیے اور اپنی ناکامیوں کو پتھر پر لکھیے۔ اللہ سے ڈریے، پھر اس شخص سے ڈریے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، اسے ڈھونڈیے، اور اگر نہ ملے تو خود ایک راستہ بنا لیجئے۔ اچھے لوگوں سے ان کی غلطیوں کی بنا پر قطع تعلق مت کیجیے، اس لیے کہ ان کی غلطیاں بھی غلطی ہی سے ہوا کرتی ہیں۔ آپ جو کچھ ہوتے ہیں اس کے ہونے کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے۔ بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں، اس لیے بہترین لوگ بدترین حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زندگی میں بڑا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو خواب دیکھا کرتے ہیں، مگر جو لوگ خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے۔ کل تک میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا اور میں بہت ناکام تھا، آج میں خود کو بدل رہا ہوں اور میں بہت کامیاب ہوں۔ اس دنیا میں کامیابی کسی اتفاق کا نام نہیں، کامیابی اپنے امکانات کو سمجھنے اور انہیں استعمال کرنے کا نام ہے۔ لمبی قطار کی کوفت سے بچنا ہے تو کریڈٹ لینے والوں کو چھوڑ کر کام کرنے والوں کی قطار میں آ جائیں، یہاں بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی کے مسائل برے لگتے ہیں، مگر بڑی ترقی بڑے مسائل کے بغیر نہیں ملا کرتی۔ شادی
ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک متعصب شخص عالم بن سکتا ہے، مگر ایک سچے عالم کا متعصب ہونا بہت مشکل ہے۔ ستاروں کی طرح چمکنا ہے تو تاریکی سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ باصلاحیت انسانوں کی قدردانی اجتماعی کامیابی کا اصل راز ہے۔ اچھا انسان اچھا ہی ہوتا ہے، مگر جب انسان برائی کرتا ہے وہ بہتر انسان بننے کا اہل ہو جاتا ہے۔ نادان شخص غلطی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، عقل مند بھی غلطی کرتا ہے مگر اس غلطی کو یاد رکھتا ہے۔ انسان کا اصل المیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے حادثات کا مقابلہ وہ بڑے حوصلے سے کرتا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے مسائل کے ہاتھوں اپنی صحت اور سکون ضائع کر دیتا ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ مخالف کو جنگ اور دلیل کے میدان میں شکست دینا بھی کامیابی ہے، مگر اسے اخلاق کے میدان میں شکست دینا زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح باہر کا اندھیرا انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اسی طرح دل کے اندر موجود تعصب کا اندھیرا بھی انسان کو حقائق دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ زیادہ ذہین اور کم محنتی افراد کی کامیابی کا امکان جتنا کم ہوتا ہے، کم ذہین اور زیادہ محنتی افراد کی کامیابی کے چانس اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں تجارت بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اسی طرح جنت کی تجارت بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ جو انسان چیزوں کو ملکیت بنانا اپنی زندگی بنا لیتا ہے، کچھ عرصے میں زندگی خود اسے چیزوں کی ملکیت بنا دیتی ہے۔ حکمت یہ نہیں کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ لاکھوں روپے کمانے والے زیادہ خوش وہ شخص رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے، مگر اس تقدیر تک انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے۔ قانون بگڑے ہوئے افراد کے لیے ہوتا ہے، بگڑی ہوئی قوم کے لیے نہیں۔ بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح صرف دعوت و تربیت سے ہوتی ہے۔ انسان کی جہالت اصل مسئلہ نہیں ہوتی، اصل مسئلہ جہالت کے باوجود اپنی بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ صبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، اور غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے، یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے۔ ہمارا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب بظاہر ہم امتحان سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ نادان اپنی تقدیر بدلنے کے لیے باہر کے کسی انقلاب کے منتظر رہتے ہیں، عقل مند اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اپنی شخصیت میں انقلاب لے آتے ہیں۔ دین کا جمال توازن میں ہے اور دین کا کمال استقامت میں ہے۔
جو ایمان تحقیق کی وادی سے نہیں گزرتا وہ اکثر گمراہی کی منزل کو جا نکلتا ہے۔ جو اعتقاد عمل کی وادی سے نہیں گزرتا وہ اکثر جہنم کی منزل کو جا نکلتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، میں ہوں یا آپ، والدین ہوں یا اولاد، سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ کسی کو چھوٹا ثابت کر کے آپ خود بڑے نہیں ہو سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارا چینل رائزنگ انفو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ یہ باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔